دوستان عزیز، کچھ علمی باتوں کے لیے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستان عزیز، علم آپ کے لیے خاص ہے۔ علم کی تلاش آپ ہی کا فریضہ ہے۔ علم کی قدردانی، علم کا حصول بہت ضروری ہے۔ دوستان عزیز، علم بڑی گران مایہ شے ہے۔ حصول علم کا طریقہ آپ کو آتا ہے؟ آپ یہ ضرور جانتے ہیں کہ علم کا سرچشمہ امام زمان ہیں، اور امام کس طرح کسی کو علم عنایت فرماتا ہے وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں۔ دیکھیے، آپ پر امام کا ایک خاص انعام ہوا ہے، اس انعام کو سنبھالیے۔ دیکھیے، امام نے خصوصی طور پر آپ پر بہت ساری مہربانیاں کی ہیں۔ آپ کو علم کے خزائن سے نوازا ہے، عجیب و غریب طریقوں سے آپ کو علم دیا ہے۔ ابھی تو آپ کو علم ملا ہے، آپ نے اس کا تجزیہ نہیں کیا، اس کی تحلیل کریں۔ آپ اس کو دیکھیں، آپ اس نعمت کو کھائیے، ہضم کیجیے، اور کوشش یہ کریں کہ اس نعمت کے لیے عملاً شکر گزاری ہو۔ عملی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے اس طرح استعمال کیا جائے، جن کو دینا چاہیے ان کو دیا جائے، جن تک پہنچانا چاہیے ان کو پہنچایا جائے۔ یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری لفظوں میں بھی ہے اور عمل میں بھی ہے، لیکن حقیقی شکر گزاری عمل میں ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن لوگوں کو شکر گزاری کا حکم دیا جاتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی نعمتیں برسائی ہیں، جیسے ارشاد ہوا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ بنی اسرائیل کا دین چلتا تھا، ان کے درمیان پیغمبر اور امام تشریف رکھتے تھے، تو پیغمبر اور امام کی بدولت ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص خاص نعمتیں حاصل تھیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے وہ دنیا والوں پر برگزیدہ تھے اور دنیا والوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ بات صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں رہ سکتی، بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ اس زمانے میں جو بھی مومنین ہیں، جو پیغمبر اور امام کے شناسا ہیں، یعنی پیغمبر اور امام کو جو لوگ جانتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے۔ تو گویا کہ زمانے میں مومنین سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اور یہ فرمایا جاتا ہے کہ ان کو دنیا والوں پر فضیلت دی گئی ہے اور ان پر خدا نے انعام فرمایا ہے۔ تو یہ بات آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن میں مومنین کی جو تعریف کی گئی ہے وہ تعریف کسی خاص وقت کے مومنین کے لیے محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ تعریف ہر زمانے کے مومنین کے لیے بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نعمت سے کیا مراد ہے، وہ نعمت کون سی ہے؟ بارہا آپ نے خود اس سے کا تذکرہ کیا ہے یا اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ نعمتیں 3 قسم کی ہیں۔ سب سے نچلے درجے میں جسمانی نعمتیں ہیں، اور یہ بھی جاننا ہے کہ نعمت کس چیز کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان کو راحت میسر ہوتی ہو، خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہو، وہ نعمت ہے۔
تو سب سے نچلے درجے میں جسمانی نعمتیں ہیں، اور جسمانی نعمتیں بھی شمار ہیں دنیا میں. اس کے اوپر روحانی نعمتیں ہیں. روحانی نعمتیں، ایک عام انسان کو روحانی نعمتوں کا احساس مشکل ہے. ایک شخص جو صرف نفس ہی کی لذتوں کو جانتا ہے تو اس کے لیے روحانی نعمتوں کی شناخت بہت مشکل ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ صرف نفس ہی پر سوار ہیں یا نفس سے وابستہ ہیں، تو پھر وہ روح کی لذتوں کو کیا جانے. لیکن ہم یہاں یہ بتائیں گے کہ روحانی نعمتوں کی مثال آپ سے دور نہیں. ابھی ابھی آپ نے ایک روحانی نعمت چکھ لی. یہ گریہ وزاری کیا ہے؟ عبادت ہے، ایک خصوصی عبادت ہے. اس گریہ وزاری کا تعلق براہ راست روح سے ہے. عقل کو اس سے فائدہ ضرور ہے، لیکن اس کا خاص تعلق روح سے ہے. یہ ہوا روحانی نعمت کا ایک نمونہ. اسی طرح کی جو گوناگون عبادتیں ہیں، جو اذکار ہیں، جو عشق مولا ہیں، جو محبت مولا ہے، یہ تمام چیزیں روحانی نعمت کے زمرے میں آ جاتی ہیں. تو دو نعمتوں کا تذکرہ ہوا، جسمانی نعمتوں کا کہ جن کی زیادہ وضاحت کرنے کی چندان ضرورت نہیں، کیونکہ جسمانی نعمتوں کو ہر کوئی جانتا ہے، آسانی سے جانتا ہے. اب روحانی نعمتوں کی شناخت کے سلسلے میں ایک مثال پیش کی گئی، اور یہ بحمد اللہ یہ شناخت اور یہ نمونہ عملی طور پر ہے آپ کے لیے. آپ نے اس سے روحانی نعمت کو بارہا ٹیسٹ کیا ہے، بارہا اس کو چکھ لیا ہے اور کھا لیا ہے. اس کے بعد اور اس کے اوپر آخری درجے میں عقلی نعمتیں ہیں. عقلی نعمتیں وہ ہیں جن سے عقل کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے. وہ علم کی چیزیں ہیں، وہ حکمت کی چیزیں ہیں، وہ اسرار ہیں یعنی بید ہیں، اور وہ نعمتیں بھی بے شمار ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ جسمانی نعمتوں سے روحانی نعمتیں برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، اور روحانی نعمتوں سے عقلی نعمتیں برتر ہیں. نعمتوں کی تین قسمیں اس لیے ہیں کہ خود انسان ایک مجموعہ ہے تین چیزوں کا: جسم، روح اور عقل. بالترتیب، علی ترتیب جسم سے بات شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جسم کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ جسم ہی ہوتا ہے. اس کے بعد روح اس کی آگے بڑھتی ہے کہ جس معنی میں روح کہنا چاہیے انسانی روح، اور اس کے بعد عقل جو ہے وہ آخر میں آتی ہے. دین کے لحاظ سے اور دین کے قانون میں جو چیز افضل ہو، جو چیز برتر ہو، وہ بعد میں آتی ہے. جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ ہو تو اس کا دربار لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے ادنا لوگ آتے ہیں، نوکر چاکر آتے ہیں، اس کے بعد وزراء آتے ہیں، اس کے بعد آخر میں بادشاہ آتا ہے. تو انسانی جسم کی تخلیق کی یہ مثال ہے. یہ سب سے پہلے روحی نباتی آتی ہے، اس کے بعد روح حیوانی آتی ہے، اس کے بعد روح انسانی آتی ہے، اس کے بعد عقل آتی ہے. اور عقل بھی ایک دن میں نہیں آ سکتی. عقل کے بھی مراحل ہیں، مراتب ہیں، درجات ہیں، اور وہ عقل جسے صحیح معنوں میں عقل کہنا چاہیے وہ بہت ہی دیر سے آتی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے کیوں نہیں آئے کہ پیغمبروں کے آخر میں تشریف فرما ہوئے.
حضور عظیم تھے، ان کو بعد میں آنا چاہیے تھا کہ ان کی تشریف آوری کے لیے گراؤنڈ بن جائے اور کام کیا جائے، اور بالآخر ان کو آنا چاہیے تھا۔ جس طرح شریعت کے مقام پر خدا کے اسماء صفاتی ہیں اور خدا کی ذات ہے، اور خدا کی ذات ایک ہی ہے اور اسماء بہت زیادہ ہیں، اس طرح جب پیغمبروں کو آپ لیتے ہیں تو آن حضرت ذات خدا کی مثال ہے اور دیگر انبیاء خدا کی صفات کی مثال ہے، اور یہی بات اماموں میں جب لیتے ہیں تو سارے حضرات ائمہ خدا کی صفات ہیں اور حضرت قائم القیامت خدا کی ذات۔ تو حضرت قائم القیامت اسماعیلی مذہب میں ایک اصطلاح ہے، بہت سے اسماعیلی حضرات قائم القیامت کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، لیکن جن حضرات کو خاص علم سے، خصوصی علم سے واسطہ پڑا ہو، وہ جانتے ہیں کہ قائم القیامت کس ذات کا نام ہے، وہ کیسی ہستی ہے اور وہ کس طرح دنیا میں آنے والے ہیں۔ ابھی ابھی میری زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس سے میری مراد کوئی بڑی قیامت ہے۔ ویسے تو انفرادی قیامت ہوتی رہتی ہے، اور قیامت اسماعیلی مذہب میں اور روحانیت میں واقع ہوتی ہے، جس طرح عوام الناس کا عقیدہ ہے کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ستارے بکھر جائیں گے اور سورج زمین کی طرف آئے گا اور بہت ہی زمین سے قریب ہوگا، اور دیگر علامتوں کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، ان تمام روایات کی تعویل ہے اور توجیہ ہے کہ جب قیامت ایک روحانی واقعہ ہے تو روحانی واقعات سے دنیائی ظاہر کو کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس روحانی قیامت کے آثار اور نتائج لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اسی آن میں قیامت کے نتائج لوگوں کے سامنے آئے، اور جیسا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے آنے کے اثرات سینکڑوں برس کے بعد مرتب ہوئے، وہ 23 سال میں یہ بات نہیں ہوئی، حالانکہ زمانہ نبوت کو آپ جانتے ہیں کہ وہ 23 سالہ زمانہ تھا، لیکن ایسا نہیں کہ دین میں کوئی بڑی ہستی جب تشریف فرما ہو جاتی ہے تو اس کے آنے کے جو نتائج ہے وہ بہت دیر سے مرتب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر مانا جائے کہ قیامت برپا ہوئی ہے تو اس کے نتائج آہستہ آہستہ مرتب ہو جائیں گے دنیا میں۔ اس کے علاوہ اگر مانا جائے کہ قیامت ایک مخفی شے ہے تو پھر جو ہستی قیامت برپا کر دینے والی ہے وہ خود کیسے ظاہر ہو سکتی ہے، جبکہ اس کا فعل مخفی ہے تو وہ فاعل بھی مخفی ہی رہے گا۔ آپ کتابی وجہ دین کو پڑھیں، اس میں بہت سے مضامین ہیں اور ان میں قیامت کا موضوع بھی ہے۔ آپ اس نقطۂ نظر سے وجہ دین کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، یعنی قائم کی شناخت کے نظریے سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قائم کس طرح دنیا میں آنے والے ہیں اور وہ کس طرح کام کرنے والے ہیں۔ میں وجہ دین کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قائم کوئی دعوت کرنے والے نہیں، وہ ظاہر ہونے والے نہیں،
وہ بادشاہ ہیں، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا کام کوئی اور کرتا ہے، وہ خود نہیں کرتا۔ اور بادشاہت کا یہی قانون ہے۔ دنیا کے بادشاہ کو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ وہ اپنے اکثر کاموں کو دوسروں سے کرواتے ہیں، پھر بھی وہ انسان ہیں، البتہ مجبوری سے، چونکہ دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں جو حسب منشاء کام کر سکیں، اس لیے بہت تھوڑے کام بادشاہ خود بھی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں دین کا بادشاہ ہے وہ خود کام نہیں کرتا، اور شریعت کی روح سے خدا کا تصور کریں کہ خدا خود کوئی کام نہیں کرتا۔ خدا کے جتنے فرشتے ہیں، خدا کا جیسا قلم ہے، خدا کی جیسی لو ہے، خدا کا جیسے عرش ہے، اور خدا کے جیسے 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور بہت سارے ائمہ ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کے آپ نتیجہ نکالے کہ آیا خدا کوئی کام کرتا ہے؟ کوئی بھی کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ تخلیق کا کام بھی نہیں کرتا۔ اگر تخلیق کا کام کرتا، حالانکہ عوام کی نگاہ میں تخلیق، کریشن کا کام بہت اہم کام ہے، تو خدا نے فرماتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکت والا ہے جو خالقین میں احسن ہے۔ تو خدا کے خالقین کیوں ہیں؟ سوچئے، جب خدا کے خالقین ہیں اور خدا احسن الخالقین ہے تو بہت ممکن ہے کہ خدا احسن الخالقین اس معنی میں ہو کہ اس نے خالقین کو بنایا، اور خالقین کو کس طرح بنایا، پھر مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بس اللہ کا صرف ایک ارادہ ہے، اور اللہ کا کن فرمانا بھی کوئی لفظ نہیں ہے، حالانکہ ہم عام طور پر خدا کے حکم کو ایک لفظ میں تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ ان آیات کو غور سے پڑھیں جو کلمہ کن سے متعلق ہیں، وہ اللہ کا ایک ارادہ ہے، اور ارادہ بھی ہے یا نہیں ہے اس کا مزید تجزیہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ خدا نے اور خدا کی کائنات اس قابل ہے کہ کوئی چیز کن کے مرحلے تک اور کن کہنے کے مقام تک پہنچ جاتی ہے، تو بس اس چیز کا اس مقام تک پہنچ جانا ہی خدا کا کن فرمانا ہے ایک ارادے سے، اور وہ ارادہ بھی بس یہی کہ ایک چیز آٹومیٹکلی اس مقام کو۔ دنیا میں کوئی سائنسدان بہت زیادہ ماہر سمجھے جاتے ہیں جو کسی مشین کو زیادہ سے زیادہ آٹومیٹک بناتے ہیں، کہ اگر کوئی مشین آٹومیٹک ہے، خودکار ہے، تو یہ اس بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر خدا نے جن چیزوں کو ارادے سے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے، ان چیزوں میں عجیب و غریب صلاحیتیں موجود ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سے ان چیزوں کا درست طریقے سے تجزیہ ہی نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر قلم ہی کو لیجئے کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ہمیں مزید سوچنا ہوگا، ہم مجبوراً کہتے ہیں کہ خدا نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے فرمایا کہ تو لکھ جو کچھ میں چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، خدا نے قلم سے ڈکٹیشن نہیں کرایا، ایک ایک کر کے الفاظ کو نہیں دہرایا، صرف اتنا ہی فرمایا کہ تو لکھ جو کچھ میں لکھانا چاہتا ہوں، جو کچھ میں چاہتا ہوں۔ تو قلم نے کس طرح لکھا، اس میں کافی وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن میں ایک پہلو سے ضرور وضاحت کروں گا۔ قلم نے خدا کے منشاء کے مطابق کریشن کیا بجائے لکھنے کے۔ یہ کریشن، یہ تخلیق قلم کی تحریر ہے۔ انسان کو پیدا کیا، گویا انسان کو لکھا۔
آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان کو لکھا، سیاروں کو پیدا کیا، گویا سیاروں کو لکھا۔ تو یہاں لکھ کا جو حکم ہے اس سے مراد کریشن ہے، کیونکہ عقل کلی اور نفس کلی نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ وہ دیکھیں یہ قرآنی لفظ ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خالقین ایک ایسا لفظ ہے جو تھوڑی سی عربیت کے جاننے والے بھی سمجھتے ہیں۔ یہ پلورل کیوں ہے؟ حالانکہ عوام کے نزدیک اور سب کے نزدیک خالق تو ایک ہی ہے، لیکن قرآن نے کہا خالقین۔ اس میں یہ گمان گزرتا ہے کہ انسان کے اندر جو قوت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ بے پناہ ہے، کیونکہ انسان ہی ہے جو قلم الہی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک مزید وضاحت کی ضرورت پیش آئی۔ آپ دیکھتے ہیں یونیورس کو، اب دیکھتے ہیں اس کائنات کو، یہ کائنات ایک ہی ہے۔ چند کی سائنسدان کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک گلیکسی نہیں ہے، بہت سارے گلیکسیز ہیں، بہت سارے کہکشان ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن گلیکسیز جتنی بھی ہوں بالآخر ایک عظیم کائنات ہے، اور وہ ایک ہی ہے، ایک ہی کائنات ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر بہت ساری کائناتوں کی گنجائش ہے، بے شمار کائناتیں بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں پرسنل ورلڈ، ذاتی دنیا، تو یہ ذاتی دنیا بھی اسی ظاہری کائنات سے جنم پاتی ہے۔ تو جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے ایک ایک پرسنل ورلڈ ہے، اور پرسنل ورلڈ سے مراد پرسنل یونیورس۔ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اسی کائنات سے ایک کائنات بن جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ کائنات کون بناتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے خدا بناتا ہے۔ تاہم ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ خدا جس کو ہم خالق مانتے ہیں انسان کو یہ قوت دے کہ اچھا تو خود ہی کریشن کر، تو کیا اس صورت میں اس خدا کی تعریف میں کمی واقع ہوگی؟ نہیں، میں تو یہ سمجھوں گا کہ اور زیادہ اس خدا کی تعریف ہوگی کہ اس نے انسان کو کریشن کی صلاحیت دی۔ میری بات اس قرآن کی آیت کے سہارے پر ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ احسن الخالقین، تو یہ احسن الخالقین جو بہت سے خالقین ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے فرشتے، قلم، نفس کلی۔ میں کہوں گا کہ وہ قلم اور نفس کلی بھی انسان ہے، انسان میں سے ہے، اور آپ وہی بن سکتے ہیں۔ تصوف کے حوالے سے، اسماعیلی مذہب کے حوالے سے، امام کے فرمان کے حوالے سے، اور مومن کی ترقی کی کوئی حد نہیں، بے حد ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ آخری مرتبے تک انسان جا سکتا ہے۔ اچھا، اس موقع پر ایک فرمان کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید علم ہوگا، میں نے ایک بہت ہی مشہور مشنری کے واعظ میں سنا تھا ڈائمنڈ جوبلی کے زمانے میں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے مومن کو یہ قوت حاصل ہے کہ اس کائنات کو اثر نو بنا سکتا ہے۔ میں اس فرمان کی اس طرح سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسنل ورلڈ کی بات ہے۔ ابھی جو بات ہوئی کہ انسان اس کائنات کے اندر اپنے لیے ایک کائنات بنا سکتا ہے، تو دیکھا ادھر یہ فرمان ہے، اور یہ قرآن میں احسن الخالقین کی بات ہے، اور ادھر میں بالکل اچھی طرح سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کافی لاجیکلی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ وہ لاجک یہ ہے کہ اس خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریف ہونی چاہیے جو انسان کو زیادہ سے زیادہ قوت اور صلاحیت عنایت فرماتا ہے، بجائے اس خدا کے جو
لمیٹڈ قوتوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ بعض قوتیں صلاحیت انسان کو دیتا ہے، بعض قوتیں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور اس لیے شاید کہ اگر یہ ساری قوتیں بھی انسان کو دے تو پھر اس کی عظمت اور اس کی بزرگی میں خلل پیدا ہو جائے۔ لیکن کیسے خلل پیدا ہو سکتا ہے؟ اس میں مزید تعریف ہونی چاہیے کہ خدا بہت ساری قوتوں کو، ایسے بہت سے کلیات ہیں، یعنی قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن میں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو سب کچھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور خدا نے تم کو دیا جو کچھ کی تمہارا سوال تھا، جو کچھ کی تمہاری ڈیمانڈ تھی، جو کچھ کی تمہاری طلب تھی، چاہے تم نے یہ طلب اور سوال زبانی حال سے کیا تھا یا زبانی قال سے، لیکن خدا نے سب کچھ تم کو دے دیا۔ اور ایسی اور کئی آیات ہیں۔ تو احسن الخالقین کا اشارہ انسان کی طرف ہے، اور آپ اگر فوری طور پر فرشتوں کو مانتے ہیں تو میں کہوں گا کہ فرشتے انسان سے ہوتے ہیں، اور مومن ہی ہے جو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ کر خدا بن سکتا ہے۔ اور جیسا کہ بارہا ہم نے ایک حدیث قدسی کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ یا بنی آدم اتونی اجعلک مثلی حیا لا تموت، اے ابن آدم تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھ کو اپنی طرح کا بناؤں گا، خدا بناؤں گا، یعنی وہ راز تجھ پر ظاہر کروں گا کہ تو کس طرح ازلی اور ابدی طور پر۔ اس سے مومن کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مومن قسمت پرست، تقدیر پرست نہیں رہتا کہ دنیا میں جن قوموں نے اپنی ذمہ داریوں کو قسمت اور تقدیر پر ڈالا وہ بہت ہی پیچھے رہ گئے۔ آج مسلمان قوم دوسروں سے بہت پیچھے ہے۔ آخر اس کی کوئی وجہ ہے، اور وجہ کے بغیر کوئی کام نہیں۔ یہ کہ انہوں نے اپنے اندر کی قوتوں کا احساس نہیں کیا، یہ کہ انہوں نے خدا کی نعمتوں کو نہیں پہچانا، اور یہ کہ انہوں نے ہادی برحق کو چھوڑا۔ اور ہادی برحق کی پہچان سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی قوتوں کو سمجھتا ہے، اور ان قوتوں کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ کام سے مراد ایک تو عبادت ہے اور دوسرا علم۔ علم و عبادت سے مومن آگے بڑھ سکتا ہے، اور بہت ہی آگے بڑھ سکتا ہے، بے پناہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک گفتگو تھی۔ اب میں شاید آپ کو سوالات کے لیے موقع دے دوں گا، اور اس گفتگو کو یہاں پر ختم کروں گا۔ مہربانی کہ آپ نے بڑے انہماک سے سنا اور بہت توجہ دی، اس کے لیے میں شکر گزار۔ خداوند آپ کو نوازے، نوازش کرے، علم میں، عبادت میں آپ کو بہت زیادہ ترقی عنایت فرمائے، اور دونوں جہاں کی سرفرازی، سرخروئی نصیب ہو۔ اس درجے میں جب پہنچے گا تو وہ یہ دیکھے گا دنیا میں جو کچھ کام ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اسی کے ذریعے ہوا ہے، یا اسی نے سب کچھ کام کیا۔ تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھے کہ مومن جب نفس کل کے درجے میں پہنچے گا اور اس کو جو نور ملے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اسی نور سے کائنات چل رہی ہے، اسی کائنات کے اندر جو کچھ کام ہو رہا ہے اسی نور کے ذریعے ہو رہا ہے، اور وہ نور اس کو ملا ہے جس کی بدولت وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کام سارا میں نے کیا۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بہت بڑا درجہ ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہے۔ یہی نا اس حدیث سے یہ تصور مختلف نہیں ہے جس کو ابھی میں نے کوٹ کیا کہ ابن آدم تو اس زندگی میں میری اطاعت کر تاکہ میں تجھ کو اپنی طرح کا خدا بناؤں۔ یہ نفس کل ہی کا اعلان ہے، نفس کل ہی خدا ہے۔ پھر اس تارے کو انہوں نے رب مانا، اس کے بعد چاند کو دیکھا
کہ وہ طلوع ہوا اور غروب ہوا، پھر کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ بھی غروب ہوا اور سورج طلوع ہوا تو پھر کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، عظیم ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا، غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہوں اور میں رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور اسی میں نے ایک مقالے کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ خدا کا نمائندہ قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ اس وقت کی تعویل ہے کہ وہ نفس کلی میں اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، لیکن چہرہ خدا یعنی نفس کلی، اور چہرہ خدا بے شک امام ہے، نفس کلی ہے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کون ہے، وہی ہے۔ واقع ابراہیم کو، قصہ ابراہیم کو پڑھا جائے، اور حضرت پیر واقع معراج کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آسمانی نفس کلی میں پہنچے اور جب ان کو رویت ہوئی یعنی دیدار ہوا، رویت دیدار کو کہتے ہیں، تو نفس کلی کے دو نام ہیں، ایک اعتبار سے وہ آسمان ہے اور دوسرے اعتبار سے زمین ہے۔ دونوں صفت اور دونوں نام نفس کلی کے ہیں۔ عقل کلی کی نسبت سے زمین ہے، اور نچلے جو درجات ہیں ان کی نسبت سے وہ آسمان ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کسی آیت میں کہ وہاں جو زمین ہے، زمین کا ذکر ہے یا آسمان کا ذکر ہے، تو وہ اس کے معنی کس طرح سے ہیں پتہ چلے گا کہ نفس کل کے لیے ہے یا وہ تجربے سے، مشاہدے سے اور علم سے اس کا پتہ چلے گا۔ بہرحال آپ نے جو کہا اور اس کا جواب، اور آپ کا سوال تھا کہ انسان جب نفس کلی میں فنا ہو جائے گا تو اپنے اعمال کو کیسے پائے گا؟ یہ کہ دیکھیں کہ اپنے اعمال کو اگر مومن کا آخری درجہ ہے تو پھر محسوس کرے گا کہ دنیا میں جو کچھ کام ہوا تھا وہ اسی کا کام تھا۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ اس کائنات کی نسبتیں، ریلیشنز فی کس ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کائنات کا ریلیشن ہے، اور آپ اپنی ذاتی دنیا خود بناتے ہیں۔ ذاتی دنیا اس طرح سے بناتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو کہاں جانی چاہیے، کہاں جا کر عبادت کو فنا ہونی چاہیے۔ عبادت قول ہے، یہ قول بلند ہو جائے گا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو پاک بات ہے، پاکیزہ بات ہے، وہ خدا کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بلند خود نہیں ہوتی، عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ تو قول اور فعل آپ کا خدا کی طرف گیا، خدا تک پہنچ گیا، اور خدا میں یہ فنا ہو گیا۔ آپ کا قول خدا کا قول ہو گیا، آپ کا فعل خدا کا فعل ہو گیا، تو کن ہو گیا، اور آپ کا فعل خدا کا فعل ہو گیا، دنیا کو پھیلانے اور لپیٹنے کا کام۔ تو آپ نے وہاں گوہر عقل کو ڈیمانسٹریٹ کیا، کائنات کو پھیلایا، کائنات کو لپیٹا اور سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اور پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ساری کائنات آپ کی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی بات بلا روک ٹوک خدا کی طرف بلند ہوئی، آپ کا قول نفس کلی کا قول ہو گیا، آپ کا فعل نفس کلی کا فعل ہو گیا۔ پھر کل جب درمیان سے حجاب ہٹ گیا، پردہ اٹھایا گیا، تو دوسروں کی ذاتی کائنات میں ان کی حیثیت کے مطابق ان کے لیے بھی ہوگا۔ فیکا سے کائنات عطا کر دی جاتی ہے، یہ اس فیکس، یہ اس کی بھیجتے ہیں۔ یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے۔ ہم ایک چیز تو اس کائنات کے اندر ہر چیز کو دائرے میں مانتے ہیں، ہر چیز کو دائرے میں، اور ہر چیز کو دو دو مانتے ہیں کہ خدا ذات سبحان کے علاوہ جو بھی ہے وہ
دو ہیں. جس طرح مثال طور پر ہر چیز ایک نر مادہ، باپ بیٹا، میاں بیوی، تو عقل کل نفس کل ناطق اساس. تو اس طرح سر ایک کلمہ کن کس طرح دو ہے، کیونکہ اس کو بھی دو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس کو دائرے میں مانتے ہیں، کیونکہ کلمہ کن سے پھر یہ کلمہ منتشر ہو جاتی ہے، پھر منتشر سے واپس کلمہ کن میں جمع ہو جاتی ہے، یہ ایک دائرہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ دو کس طرح ہیں سر؟ کلمہ کن بھی دو ہیں. ایک وہ تصور کہ وہ خدا کا کلمہ، ایک یہ تصور کہ آپ کا قول ہے، آپ کے قول سے یہ بنتا ہے، ضد سے ضد بن جاتی ہے. دونوں تصورات ہیں. ابھی بات ہوئی کہ مومن کا قول بلند ہوتا ہے تو اسی سے نفس کلمہ کن بن جاتا ہے. اس میں بھی دو کا تصور ہے کہ ایک چیز پوشیدہ رہتی ہے، ایک چیز سامنے ہوتی ہے. تو انسان کے قول سے کلمہ کن کا ظہور ہوتا ہے، یہ بات پوشیدہ ہے. کلمہ کن خدا کا قول ہے، یہ ظاہر ہے. تو یہ اس میں دو حقیقتیں ہیں. جہاں دو ہیں اور جہاں دوئی ہے وہاں پر وحدت بھی ہے. جس طرح دانہ گندم کو دیکھیں یا ایک اخروٹ کو دیکھیں یا کسی پھل کی گٹھلی کو دیکھیں کہ آپ اس کو گنتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ہے، لیکن اس ایک کے اندر دو ہیں، اور وہ دو ایسے ہیں کہ وہ ایک ہو سکتے ہیں، ایک شمار ہو سکتے ہیں، ایک سمجھے جا سکتے ہیں. اسی طرح کلمہ کن کے دو پہلو، ایک پہلو کا تعلق خدا سے ہے اور دوسرے پہلو کا تعلق انسان سے ہے. قرآن کو لیجئے، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے مرفوعات مطہرات. مرفوع یہ اسم مفعول ہے گرامر کے لحاظ سے. اسم مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کوئی ایکشن واقع ہوتا ہے. بلند کیا گیا، پاک کیا گیا. حالانکہ ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو قرآن اسم مفعول نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی ایکشن واقع ہو جائے، لیکن خدا نے جب فرمایا تو اس میں صداقت ہے اور حقیقت ہے. یہ مرفوعات ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ زمین والوں کی باتوں کو بلند کیا گیا ہے. دیکھا جہاں یہ تصور ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، صحیح ہے، لیکن زمین والوں کے کلام کو بلند کیا گیا ہے. کیا قرآن میں لوگوں کے قصے نہیں ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے اور دوسرے لوگوں کے اور کافروں کے مومنوں کے قصے ہیں. انہی قصوں کو خدا نے بلند کر کے اپنے کلام کا درجہ دیا اور مرفوع کیا، عام سطح سے اس کو بلند کیا. علم کے معنی میں، حکمت کے معنی میں، پاکیزگی کے معنی میں اور بیدوم کے معنی میں بلند کیا. متحرتوں کا کیا مطلب؟ اگر یہ قرآن سارے کا سارا خدا ہی کا کلام ہوتا اور انسان کا کلام نہ ہوتا تو متحرہ اسم مفعول نہیں ہوتا، کہ وہ بالکل ذاتی طور پر، وہ ازلی طور پر پاک ہوتا. کہ پاک کیا گیا یہ معنی اس میں نہیں ہوتے. آلودگی کہاں سے آ گئی کہ اس پر پھر پاک کرنے کا جو ایکشن ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ انسان کے کلام کا جو حصہ قصے کے طور پر ہے اور سوالات کے طور پر ہے، حالات کے طور پر ہے، کافروں کے قصے بھی ہیں، شیطان کی باتیں بھی ہیں، لیکن خدا نے اس کو پاک کیا، اس کو دھویا. کس طرح؟ علم، حکمت اور اسرار خداوندی کا درجہ دیا اس انسانی کلام کو، یہ ہوا متحرہ. تو دونوں کی وجہ ظاہر ہے کہ بلند کس معنی میں کیا گیا اور کس طرح اس کو پاک کیا گیا. اب تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جہاں شیطان کی باتیں قرآن میں ہیں تو صحیح شیطان کی،
لیکن اس میں اتنے راز ہیں، اتنے بید ہیں کہ بس گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام ہے۔ تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ چونکہ قرآن میں شامل ہے یہ حصہ، تو خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ لیکن دونوں ہیں، بظاہر شیطان کی باتیں ہیں، بباطن ترجمانی انٹرپریٹر خدا ہے، تو خدا نے اس کو ایڈجسٹ کیا، اس کو پاک کیا آلودگی سے، اس میں حکمت کو بھر دیا، اس میں علم کو بھر دیا، اس میں ایسے اسرار رکھے کہ جس سے وہ کلام الہی ہو گیا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک کوئی قصہ کسی انسان کا ہوتا، کوئی سوال غلط ہوتا، تو اسی طرح قرآن کی خوبیوں میں، مجموعی خوبی میں خلل پیدا ہوتا کہ ہر شخص نے تھوڑا تھوڑا اس میں مداخلت کی۔ تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کسی اخبار والے کو دیکھیں کہ وہ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، لوگ جس طرح یعنی کہ دیہاتی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، یا کوئی انٹرویو ہے یا کچھ بھی ہے، وہ ان کی زبان نہیں ہوتی، اس کو شستہ کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، وہ اپنی اصطلاحات، اپنے الفاظ کو بیان کرتے ہیں، خواہ وہ گفتگو کسی منسٹر کی ہو یا کسی دیہاتی کی ہو۔ اسی طرح خدا جب ترجمان ہے، انٹرپریٹر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں جتنی باتیں انسانوں کی ہے وہ انسانوں ہی کی ہوں، ان کو خدا نہ دھوئے، ان کو پاک نہ کرے، ان کو بلند نہ کرے؟ تو دیکھا کہ قرآن کے ان دو ناموں میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں اور کتنی گہری باتیں ہیں کہ قرآن کے ناموں میں سے دو نام کی مرفوعۃ و مطہرۃ، بلند کیا گیا اور پاک کیا گیا۔ اس طرح جی اور کوئی صاحب چاہیں سوال کر سکتے ہیں، ہو رہی۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ کنڈیشنل تھا، مشروط وعدہ تھا۔ آپ قرآن کو اٹھا کر اس مضمون کو پڑھیں گے جو خدا کے وعدوں سے متعلق ہے، تو اس میں آپ کو کئی ایک وعدے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے۔ لیکن کوئی بھی وعدہ، میں یقین سے کہتا ہوں، یوں ہی وعدہ نہیں بلکہ مشروط ہے عمل سے اور علم سے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کو چاہیے کہ مجھ سے وہ آیات کی نشاندہی کے لیے کہیں، میں ان کو بتاؤں گا کہ خدا نے اچھے اچھے وعدے کیے تھے اور وہ وعدے سب کے سب مشروط تھے علم سے اور عمل سے، فرمان برداری سے۔ اچھا، جب وہ عمل نہیں ہوا اور نافرمانی ہوئی، میں ایک نافرمانی کا ذکر کروں گا کہ مسلمانوں نے کیا نافرمانی کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور مل کر تھامے رہنا اور فرقہ فرقہ نہ ہو جانا۔ اچھا، تو یہ ایک بنیادی فرمان تھا اللہ کا۔ اب دیکھیں کہ اس نافرمانی کا کیا نتیجہ ہو سکتا تھا اور کیا نتیجہ ہوا ہے کہ اگر اس فرمان پر عمل کرتے تو ظاہر بات ہے کہ خدا کی رسی اس معنی میں تھی، ایک حدیث کی روشنی میں، کہ مسلمان گمراہ نہیں ہوتے، یہ اللہ کی ہدایت کی رسی تھی، اور سب مل کر اس کو پکڑتے تو سب مسلمان متحد ہو جاتے۔ اب اس صورت میں دنیا کی حکومت اور دنیا کا ہنر اور دنیا کی سائنس ان کی ہو جاتی ہے، اس کی یہ وجہ۔ اور لیکن اس سے بڑھ کر آپ کا سوال اس طرف زیادہ سخت ہے کہ
آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر مسلمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے تو پھر دوسروں نے کون سی اطاعت کی اور کون سے فرمان کو بجا لائے. یہ آپ کا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. میں عرض کروں گا کہ جب یہ ساری سائنس اور یہ ساری حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے دنیا میں کہ وہ ان کو مہلت دی گئی تھی. مہلت اس کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دنیا میں آزادی ترقی اور دی جائے، کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو لوگ دنیا کو طلب کرتے ہیں تو ان کو دنیا ملتی ہے، اور جو لوگ آخرت کو طلب کرتے ہیں تو ان کو آخرت ملتی ہے. اور جو لوگ دنیا میں بھی بلائی اور آخرت میں بھی بلائی چاہتے ہیں تو ان کو وہ ملتی ہے. تو لوگوں کی 3 پوزیشن ہیں. انہوں نے زبان حال سے گویا کہ دنیا طلب کی اور یہ مہلت میں تھے، تو خداوند کی مصلحت اور حکمت یہی تھی کہ ان کو یہ ہنر، یہ سائنس اور یہ سب کچھ، اس میں بھی ایک مجموعی فائدہ ہے، لیکن ان کو یہ چیز مل گئی. انہوں نے دنیا طلب کی تھی، دنیا کی. اور یہ آپ کے اس سوال کا صحیح اور وہ آیت جو ارشاد ہے کہ جو لوگ دنیا کو طلب کرتے ہیں تو ان کو دنیا ملتی ہے، جو لوگ آخرت کو طلب کرتے ہیں ان کو آخرت ملتی ہے. اور جو لوگ دنیا میں نیکی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی نیکی چاہتے ہیں تو ان کو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. یہ آیات ہیں. بن اسرائیل، سورہ بن اسرائیل کے قریب کہیں وہ یہ آیت ہے. میں یہ آیت جو ہے آپ کو اور ہمارے اسکالرز کو میں بتاؤں. میں 2 چیزیں بتاؤں گا ابھی، جن 2 چیزوں کا. آگے کس چیز کا میں نے ذکر کیا کہ میں بتاؤں؟ خدا نے جو وعدے کیے وہ مشروط ہیں، اس کو کنڈیشنل کہتے ہیں. وہ میں آپ کو بتاؤں گا. کئی آیات اس سلسلے میں بتاؤں گا. اور یہ بتاؤں گا کہ مہلت جن کو دی گئی ہے اور جو دنیا کو چاہتے ہیں ان کو دنیا اچھی طرح سے دنیا مل جاتی ہے، تو یہ خدا کی طرف سے ہے. دونوں وجہیں صحیح ہیں. ایک طرف سے مسلمانوں کو جو چیز ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، تو پھر جن لوگوں نے مہلت چاہی تھی ان کو دنیا کی طرف سے مل گئی. وہ کچھ نہیں ہوتا ہے.